قرآن شریف میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 53 صاف لکھا ہوا ہے حجاب. وہ جو گمچھے لے کے پھر رہے ہیں نا، پیلے پیلے کپڑے، پیلے کپڑے کو عورتوں کے حجاب سے ملا دیا. حجاب ہے 1450 برس سے ہمارا مذہب، ہماری ریتی رواج، ہمارا کلچر، اور جو گنڈوں کے پیلے کپڑے ہیں اس کو حجاب سے ملا دیا. رہا تھا کیندری ودیالیہ، جو ان کا جو رولز بنے میں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لڑکیوں کی یونیفارم ہوگی اسی رنگ کا وہ اسکارف پہن سکتی ہے. لیکن جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، حجاب کا معاملہ بہت چرچا ہے اس کی، حالانکہ یہ حجاب یا پردہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن شریف کے اندر ہے. قرآن شریف میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 53 صاف لکھا ہوا ہے حجاب. اور سورہ النور 18ویں پارے کی سورہ النور کی جو آیت نمبر 31 اس کے اندر بھی حجاب کا حکم ہے، اوڑھنے کا حکم ہے، دوپٹے کا حکم ہے، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم ہے کہ اپنی زینت کو، اپنے چہرے کو، اپنی خوبصورتی کو دوسروں پہ ظاہر نہ کرو. یہ ہمارا قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارا حدیث شریف کا حکم ہے. حجاب ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حجاب کا لفظ بھی ہے قرآن میں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، قرآن شریف میں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. مسلمان عورتوں کا یہ اپنا 1450 سال سے جو ہمارا رائٹ چل رہا ہے، ایک طرف تو ہے مذہب، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ پردہ کرو مسلم عورتوں کو، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. دوسرے یہ کہ بھارت کا کلچر بھی ہے، بھارت کی تہذیب ہے. ہر بہن بیٹی، چاہے وہ ہندو مذہب کی ہو، چاہے سکھ مذہب کی ہو، چاہے عیسائی مذہب کی ہو، جیسے مرد باہر گھومتے پھرتے ہیں عورتوں میں لحاظ ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے. عورتیں پردہ کرتی ہیں، گھونگھٹ رکھتی ہیں، نقاب اوڑھتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں. یہ ہمارا مذہب بھی ہے، یہ ہمارا بھارت کا کلچر بھی ہے. بھارت ایک سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اس کا اپنا آئین ہے، اس کا اپنی تہذیب ہے، کلچر ہے. جب جمہوری ملک ہے مطلب سب کو حق ہے، سب کے ساتھ انصاف، جسٹس ہوگا، لبرٹی ہوگی، آزادی ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، مساوات ہوگی، فریٹرنیٹی ہوگی، اخوت اور بھائی چارہ ہوگا، ڈگنیٹی ہوگی، سمان ہوگا، مان ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بھارت کا کوئی بھی ناگرک ہو، کوئی بھی شہری ہو. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے یہ، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. 75 سال ہو رہے ہیں، آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، 75 سال ہو رہے ہیں. 75 سال سے مسلم عورتوں کے حجاب پر کوئی بات نہیں اٹھی، اب کون سی خاص بات ہو گئی؟ نفرت. اور یہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہندو عورتوں کو، سکھ عورتوں کو، عیسائی عورتوں کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی ملنی چاہیے. بھئی کوئی اپنی مانگ بھر لیتا ہے، سندور لگا لیتا ہے، کوئی بندی لگا لیتا ہے، کوئی کچھ پہن لیتا ہے، کوئی کڑا پہن لیتا ہے، کوئی چوڑی پہن لیتا ہے، کوئی کلر لگا دیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. عیسائیوں کے جو الگ ریتی رواج ہیں، سکھوں کے الگ ہیں، ہندو ہماری بہنوں کے الگ ہیں، مسلمانوں کے بھی ملنے چاہیے. ہم کوئی نئی چیز تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور جو میں پڑھ رہا تھا کیندری ودیالیہ، جو ان کا جو رولز بنے میں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لڑکیوں کی یونیفارم ہوگی اسی رنگ کا وہ اسکارف پہن سکتی ہے. لیکن آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے.
جس طریقے سے کرناٹک ہائی کورٹ کا جو انٹرم آرڈر آیا، عبوری حکم آیا، ہمیں تو بڑی حیرانی ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے اندر یہ آیا کہ مذہبی پوشاک پہننا منع ہے۔ مذہبی پوشاک، وہ جو گمچھے لے کے پھر رہے ہیں نا، پیلے پیلے کپڑے، پیلے کپڑے کو عورتوں کے حجاب سے ملا دیا۔ حجاب ہے 1450 برس سے ہمارا مذہب، ہماری ریتی رواج، ہمارا کلچر، اور جو گنڈوں کے پیلے کپڑے ہیں اس کو حجاب سے ملا دیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جو بڑا عجیب و غریب جو انٹرم آرڈر دیا، ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، اور جو کرناٹک ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ظلم ہو رہا ہے نا، سر عام عورتوں کے حجاب اتروائے جا رہے ہیں، برقعے اتروائے جا رہے ہیں۔ صرف ہمیں ہندوستانیوں کو دکھ نہیں ہے، ہندوستان کے باہر بھی جو لوگ ہیں سب کو دکھ ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھارت سرکار کو بھی اور بھارت کی کورٹ کو بھی، عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ پیلا گمچھا جو ہے وہ تو غنڈہ گردی ہے، شرارت ہے، اور حجاب جو ہے یہ تہذیب ہے اور شرافت ہے۔ اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ تو 4 دن سے انہوں نے اپنایا، ہم کہتے ہیں 1400 برس سے۔ اسی کے لیے آپ کو معلوم ہوگا 765 بڑے بڑے ججوں نے، وکیلوں نے، پروفیسر حضرات نے، بزنس مین، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، 765 لوگوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ اس پہ آپ سماعت کریں، اس پہ جو ہمارا آئینی جو فیصلہ ہے وہ آپ دیں، کیونکہ کرناٹک ہائی کورٹ سے کرناٹک سے نکل کے یہ ادھر دوسری طرف بھی آ گیا اور جگہوں پہ بھی آ گیا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں عدالت پہ بھروسہ ہے، ہمیں عدالت پہ بھی بھروسہ ہے، اور ہمیں ہر چیز پر بھروسہ ہے۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے جو مسلمان چہرے ہیں نا سرکار کے اندر، جو مسلمان چہرے ہیں، منتری ہے، گورنر ہیں، مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، کیا پتہ وہ فاسق ہیں یا منافق ہیں، کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے کیا ہے۔ وہ ایک گورنر ہے مسلمان، وہ بھی بکواس کر رہے تھے، ایک منتری ہیں وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے، بس کہنے کو منتری مسلمان ہیں۔ جو قرآن کے حکم کو جو نہ مانے، آپ بتائیے وہ مسلمان کس بات کا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ مانے، وہ مسلمان کس بات کا؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے پردھان منتری گئے تھے سعودی عرب، جب ان کو بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا سعودی عرب کی طرف سے، تو میں نے دیکھا تھا پردھان منتری کا ایک فوٹو تھا جو مسلمان عورتوں کے ساتھ انہوں نے کھنچوایا تھا۔ شاید کہیں آپ کو بھی نظر آ جائے، پردھان منتری ہمارے شری نریندر مودی جی کھڑے ہیں، اور لائن بنا کے بہت ساری مسلمان عورتیں کھڑی ہیں، اور سارے کے ساری حجاب میں ہیں۔ پردھان منتری کے ساتھ 10 عورتیں ہیں، سب حجاب میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور مذہب ہے۔ جب وہاں پر ہے تو یہاں پر بھی ہے، جو قرآن وہاں ہے وہ قرآن یہاں ہے، جو دین وہاں ہے وہی دین یہاں ہے۔ جب ساری دنیا میں ہے تو ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھارت کے سپریم کورٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امریکہ نے آواز اٹھا دی، امریکہ نے آواز اٹھا دی، انہوں نے کہا کہ حجاب پر پابندی یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں حجاب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ نے آواز اٹھا دی، اور میں پڑھ رہا تھا کہ استنبول پروسیس میں ایک بہت بڑا ساری دنیا کا اجلاس ہوا، OIC کا، اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس کے اندر دنیا بھر کے ملک شریک ہوئے، اور مسلم ملک بھی شریک ہوئے، اور یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے، اور بہت سارے مذہب کے رہنما بھی شریک ہوئے،
اور بہت سارے صحافی اور جرنلسٹ بھی شریک ہوئے اور بہت سارے نامہ نگار بھی شریک ہوئے اور بہت سارے بزنس مین بھی شریک ہوئے، سول سوسائٹی کے ذمہ داران اور رہنما بھی شریک ہوئے۔ ایک بڑا اجلاس استنبول پروسیس کا، جس کے اندر شیخ حسین ابراہیم طٰہٰ جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے، انہوں نے صاف کہا کہ ہندوستان میں جو نفرتی تقریریں ہو رہی ہیں، جو تشدد پھیلایا جا رہا ہے، جو عقیدے کے بنیاد پر نفرت ہو رہی ہے، جو قتل عام کی بات ہو رہی ہے، جو حجاب پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ اس پر شدید اعتراض جتاتے ہیں۔ پاکستان نے آواز اٹھا دی۔ کویت کے اندر میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آج ہی پڑھا میں نے، کہ کویت کی نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھ گئی۔ کویت میں ایک اسلامی آئینی تحریک ہے عورتوں کی، انہوں نے ہندوستانی سفارت خانے کے سامنے گرین آئی لینڈ اسٹینڈ پر پروٹیسٹ کیا، مسلمان خواتین نے اور مردوں نے مل کر۔ ساری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں کہا ان سے، لوگ ہم سے کہتے ہیں۔ اگر پاکستان نے آواز اٹھا لی تو لوگ کہیں گے لو جی مسلمانوں کی آواز تو پاکستان نے اٹھا لی۔ بھئی میں نہیں کہہ رہا ان سے، ساری دنیا کے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز جس خبر کو چھاپ رہی ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر بھارت کے لوگ نہیں دیکھ سکتے، بیچارے اندھے ہو گئے، تو باہر کے تو دیکھ رہے ہیں، باہر کے تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ان سے، ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کسی سے، باہر کے ملکوں سے ہم کہتے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے بھارت کے پردھان منتری سے کہتے ہیں، بھارت کی سرکار سے کہتے ہیں، بھارت کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کہتے ہیں، ہم باہر کے لوگوں سے کہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو کہاں تک آواز تو اٹھے گی، کیونکہ ہماری ایک پرمپرا ہے، ایک مذہب ہے، ایک عقیدت ہے، ایک کلچر ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار اس معاملے میں نرم رویہ اختیار کرے، کورٹ میں بیان دے بھارت سرکار کی طرف سے کہ ہاں جی ہمارے سنویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں حجاب کی پرمیشن ہے، ہمارے مذہبی مسلمان عورتوں لڑکیوں کے لیے آزادی ہے۔